السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الحلیم نعمانی۔ مزید تاریخی اور اسلامی سٹوریز ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شمشیر بے نیام کے آج تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے آج عبد المسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ معاشرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے۔ انہوں نے 4 قلعے کو محاصرے میں لے رکھا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبد المسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ عبد المسیح نے پادریوں سے پوچھا۔ ہاں، ہو رہی ہیں، بڑے پادری نے جواب دیا۔ اور تم یہاں کیوں آ گئے؟ عبد المسیح نے کہا، جاؤ گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو۔ ہم اپنے فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔ بڑے پادری نے کہا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اس کے نعرے نہیں سن رہے ہیں؟ کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ عبد المسیح نے کہا، آپ کی جگہ کوئی اور قلعہ دار ہوتا ہم ایسا مشورہ کبھی نہ دیتے۔ دوسرے پادری نے کہا، لیکن آپ دانشمند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعہ میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں، ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پر پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ مجھے سوچنے دیجیے، عبد المسیح نے کہا۔ سوچنے کا وقت کہاں ہے؟ پادری نے کہا، اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیوار کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیوار پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ ناحق خون نہ ہونے دیں۔ قلعہ کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بوچھار تیز ہو گئی تھی، حالانکہ ان کے زخمی اور شہیدوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا اور قلعہ کے دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی۔ قلعہ کا دروازہ کھل گیا۔ ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا، وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے دروازہ بند ہو گیا۔ ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں، عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک دی۔ خالد کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا۔ کون ہے وہ؟ خالد رضی اللہ تعالی نے پوچھا۔ قلعہ دار عبد المسیح خود آیا۔ خالد کو جواب ملا، اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ خالد نے کہا، میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے۔ اسے کہو شام تک باقی تینوں قلعہ داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہمارے ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبد المسیح کو خالد کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑایا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوج کا حوصلہ کمزور پڑ چکا تھا، لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعہ دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعہ دار باہر آ گئے۔ انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا؟ خالد نے کہا، کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا؟ خالد نے ان قلعہ داروں سے کہا، کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟
اگر تم اجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی داغ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے، ضعیف الامر عبد المسیح نے کہا۔ تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دی ہے۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد اور عبد المسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی بائیں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھیں اور اتنی نیچے آ گئی تھی کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈک گئی تھی۔ اسی مورخ کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المسیح سے متاثر ہوئے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ خالد نے عبد المسیح سے پوچھا۔ 200 سال، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس بوڑھے قلعہ دار کو اور زیادہ غور سے دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص 200 سال سے زندہ ہے۔ کسی بھی مورخ نے عبد المسیح کی صحیح عمر نہیں لکھی۔ واقعات سے پتہ چلتا ہے اس کی عمر 100 سال سے کچھ اوپر تھی۔ تو نے بڑی لمبی عمر پائی، خالد نے کہا۔ یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب کیا چیز دیکھی؟ نوشیروان کا عدل و انصاف، عبد المسیح نے جواب دیا۔ اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشیروان نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہیں۔ نہیں، میں نوشیروان کو عادل مانتا ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ خالد نے عبد المسیح سے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک گاؤں ہے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے اس کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ کیا تم احمق نہیں ہو؟ خالد نے کہا۔ میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم قلعہ دار بننے کے قابل کب ہوئے تھے؟ خالد نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنی ماں کے رحم سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد نے جب دیکھا اس بوڑھے کا بولنے کا، سوچنے کا اور جواب دینے کا انداز مضحکہ خیز ہے تو انہوں نے بھی تفریح تباہ کے لیے اس سے ویسے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ یہ سوال و جواب تقریباً تمام مورخوں نے لکھے ہیں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ خالد نے پوچھا۔ آگے کو، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تمہارے آگے کیا ہے؟ آخرت، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ زمین پر، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد اس کی بے رخی اور لاپرواہی دیکھ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ فاتح سالار اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ خالد نے معلوم نہیں کیا سوچ کر اسے پوچھا، تم کس چیز کے اندر ہو؟ اپنے کپڑوں کے اندر، عبد المسیح نے جواب دیا۔ اب خالد کو غصہ آنے لگا۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، دنیا کم عقلوں کو تباہ کرتی ہے لیکن دانا لوگ دنیا کو تباہ کرتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تم کم عقل ہو یا دانا، مجھے صحیح جواب تمہارے لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ اے فاتح سالار، عبد المسیح نے کہا، چیونٹی بہتر جانتی ہے کہ اس کے بل کے اندر کیا کچھ رکھا ہے، اونٹ نہیں بتا سکتا۔ خالد نے چونک کر عبد المسیح کی طرف دیکھا۔ ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص احمق یا کم عقل نہیں۔ خالد نے اسے اپنے برابری میں بٹھا لیا۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں احترام تھا۔ اے بزرگ، خالد نے کہا، کوئی ایسی بات بتا جو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں، عبد المسیح گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے قلعے کی طرف دیکھا۔ میں اس وقت کو یاد کیا کرتا ہوں، عبد المسیح نے کہا، جب ان قلعوں کے عقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز بادبان پہلانے آیا کرتے تھے۔ پھر مجھے جو وقت یاد ہے وہ نوشیروان کا عہد حکومت ہے۔ رعایا خوشحال اور مطمئن تھی۔ کوئی جھونپڑی میں رہتا تھا یا محل میں، نوشیروان کا انصاف سب کے لیے ایک تھا۔ محترم بزرگ، خالد نے کہا، خدا کی قسم تو مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا۔ اگر تو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کرے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہوگی۔ تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اگر اسلام کو قبول کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا تو تجھے اور ان تمام قلعہ داروں کو وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا جو میں مقرر کروں گا۔ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو پھر تم نے دیکھ ہی لیا مسلمان قلعوں کو کس طرح سر کرتے ہیں، ان کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے۔
ہم سے کچھ اور مانگ، ہم دیں گے۔ عبد المسیح نے کہا اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، بتا جزیہ کتنا ہوگا؟ تجھ جیسے دانا سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا ہے، اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر اجمی راستہ اختیار کرے۔ خالد کے ان الفاظ نے نہ عبد المسیح کو متاثر کیا نہ دوسرے کسی قلعہ دار یا سردار کو۔ وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ جب خالد نے انہیں جزیے کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا، اور یہ رقم 1,90,000 درہم تھی جو عہد نامے میں تحریر کیا گیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ خالد بن ولید نے حیرہ کے سرداروں عدی بن حادی، عمر بن عدی، عمر بن عبد المسیح، ایاس بن قبیصہ الطائی اور حیری بن اکال سے کیا۔ اس عہد نامے کو حیرہ کے لوگوں نے قبول کر لیا، اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس عہد نامے کے مطابق اہل حیرہ خلافت مدینہ کو 1,90,000 درہم سالانہ ادا کیا کریں گے۔ یہ جزیہ حیرہ کے پادریوں اور دیگر راہبوں سے بھی وصول کیا جائے گا۔ صرف اپاہجوں، نادار افراد اور تارک دنیا راہبوں کو یہ جزیہ معاف ہوگا۔ اگر یہ جزیہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا رہا تو اہل حیرہ کی تحفظ کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری میں کوتاہی کی تو جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر اہل حیرہ نے اس عہد نامے کی خلاف ورزی کی تو مسلمان اپنی ذمہ داری سے بری سمجھے جائیں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 12 ہجری میں تحریر ہوا۔